السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 13 سورہ آل عمران اور آیت نمبر 86 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ ترجمہ ہے ان آیت کا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ انہیں مہلت دی جائے گی، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ کیفا کس طرح، یہدی ہدایت دے گا، اللہ قومن ایک قوم کو، کسی قوم کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم ان کے ایمان لانے کے بعد، وشہدوا اور انہوں نے گواہی دی، انا بے شک، الرسول رسول حق ہے، برحق ہے، وجاءہم اور آیا ہم ان کے پاس، البینات روشن نشانیاں آئی ان کے پاس، روشن نشانیاں، واللہ اور اللہ تعالی لا یہدی نہیں ہدایت دیتا ہے، القوم اس قوم کو، الظالمین جو ظالم ہیں۔ تو یہ آیت کا پیچھے سے کیا تعلق ہے یہ دیکھتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں ہمیں یہ خبر دی کہ ہر نبی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ جب ان کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دوسرا نبی بھیجیں جو صداقت کرے، جو تصدیق کرے اس پہلے نبی کی تعلیمات کی، اس پہلے نبی کا جو بھی پیغام اللہ نے بھیجا اس کی، تو پھر اس نبی پر کیا لازم ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے، اس کو اور اس کو فالو کرے، یعنی اس کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہدایت بھیجے، جو تعلیمات بھیجے اس کو فالو کرے۔ گویا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع سے یہ رکھا کہ جب انبیاء آتے تھے اور سارے انبیاء کو یہی میسج، توحید کا میسج ہمیشہ سیم ہی رہا، لیکن چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ ایک نبی آتا، پھر کچھ عرصے تک سب یہ صحیح طرح سے اس کی تعلیمات پر عمل کرتے، پھر اس میں چینجز آ جاتی۔ لوگ انسان کی نیچر میں ہے، وہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، انسان کا ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ تو جب وہ اپنے ایمان سے بدل جائے، کچھ چینجز آ جائے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چینجز کو صحیح کرنے کے لیے نئے نبی کو بھیجتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ انسان کا ارتقاء بھی ہو رہا ہے، انسان کی عقل بھی بڑھ رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ جو آج کے لوگ بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی جو سمجھ اور جو عقل ہے وہ آج سے 100 سال پہلے کے بچوں میں نہیں ہوتی تھی، تو گویا اللہ انسان جو ہے ارتقاء کر رہا ہے آہستہ آہستہ،
اس کا جو انٹلیکٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ تاکید فرمائی کہ تمہارے بعد یا تمہاری موجودگی میں کوئی نبی آئے تو اور وہ تصدیق کرنے والا ہو تمہاری باتوں کا تو پھر اس پر ایمان لانا, اس کے طریقے پر چلنا, اس کی مدد کرنا, وہ سب چیزیں لازم ہے. تو یہ وعدہ انبیاء سے لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وعدہ انبیاء نے اپنی امتوں سے لیا, کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو جو احکامات دیے جاتے ہیں وہ ان کی امت کے لیے بھی ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہودی تھے تو یہودیوں سے وعدہ لیا گیا تھا کہ جب ان کے حضرت موسیٰ کے بعد کوئی نبی آئیں گے تو وہ ان کو مانیں گے, ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے دین حق کی اشاعت کے لیے. تو اسی طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھی. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, کیونکہ اللہ نے ہمیشہ نشانیاں دی تھی انبیاء کی. انہوں نے پہچانا اور اس کو ریجیکٹ کر دیا. پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں ان کی کتابوں میں, ان کو پہچانا, پھر ان کو ریجیکٹ کر دیا اور ایمان نہ لائے. تو گویا یہ باتیں ہم نے پیچھے کی سبق میں سیکھی کہ انہوں نے اپنے وعدے توڑ دیے. اب اللہ تعالیٰ مزید اسی پر بات فرما رہے ہیں کہ پھر جو لوگ انبیاء کو پہچان لیں, اللہ کا ان کا وعدہ پہچان لیں, اپنی کتابوں میں جان لیں کہ ہاں ہم کو آنے والے نبی کی اوپر ایمان لانا ہے, اس کے ساتھ مل کے دین کی تبلیغ کرنی ہے, تو پھر جب نبی آتے ہیں اس کو یہ پہچان لاتے ہیں, پھر وہ اس سے پھر جاتے ہیں, وہ انبیاء کی انکار کر دیتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے, اپنی دنیا کے لیے, دنیا کے فائدوں کے لیے. تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو کہ ہدایت کو خود ہی توڑتی ہے, ہدایت کو ریجیکٹ کرتی ہے, اللہ کے پیغام کو, اللہ کے انبیاء کو ریجیکٹ کرتی ہے. تو یہ اس آیت میں اسی پر بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. کہ اور یہ یہودیوں پر ظاہر یہودی اور عیسائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے, کوئی بھی ایمان نہیں لایا سوائے چند لوگوں کے. تو خاص طور سے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی شہر میں تھے اور وہ لوگ پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. تو یہاں ایمان سے کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کبھی ایمان نہیں لائے تھے, مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان کے بعد کفر کرتے ہیں. تو اصل میں جب یہ اپنے انبیاء پر ایمان لائے, اپنی کتابوں کو سچا مانا, تو پھر وہ مومن ہی تھے. اللہ تعالیٰ کے ہر نبی کے ماننے والے مسلم ہی ہوتے ہیں, ایمان والے ہی ہوتے ہیں. تو وہ ایمان رکھتے تھے اور جو باتیں ان کو بتائی گئی تھی ان کی کتابوں میں اس پر بھی ایمان تھا ان کو, اور وہ اصل میں انتظار بھی کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آخری نبی آنے والے ہیں, اور آپ کا انتظار بھی کر رہے تھے. تو وہ ایمان تھا ان کے پاس, بس ان کو اب کیا کرنا تھا کہ اپنے وعدے کو پورا کر کے تصدیق کرنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہاں ہم اب آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں, ہم اپنے انبیاء پر ایمان لائے تھے, اب ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان تھا, اللہ نے انہیں ایمان دیا تھا. یہ بالکل جاہل قوم نہیں تھی کہ جن کو کبھی انبیاء کا نام نہیں سنا, جن کو پتہ نہیں تھا, بلکہ یہ اللہ کی کتاب یافتہ قوم تھی جو ایمان کو سمجھتے تھے, ایمان رکھتے تھے, انتظار کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن ان کا ایمان تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے گواہی بھی دی تھی. یعنی ایک تو ان کے دل گواہی دے رہے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں ان کی کتاب میں موجود تھی ان کو دیکھ کے ان کے دل انہیں گواہی دیتے تھے. وہ ایک دوسرے سے بھی کہتے تھے کہ ہاں یہ سچے نبی ہیں. جو ان کے علماء تھے وہ ان کو آپس میں بھی ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ ہاں یہ سچے نبی ہیں, مگر ہم ان کو اگر مان لیں گے تو پھر ہمیں امیوں کی بات ماننی پڑے گی, اور ہم اہل کتاب ہیں اور ہمیں اپنا مقام چھوڑنا پڑے گا. تو
وہ گواہی زبان سے بھی دیتے تھے، ایک دوسرے کے سامنے ان کے دل بھی گواہی دیتے تھے، اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، بعثت سے پہلے وہ مشرکین سے کہتے تھے کہ ہمارے نبی آنے والے ہیں اب، اور وہ جب وہ نبی آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیں فتح نصیب کرے گا اور ہم تم پر غالب آ جائیں گے۔ تو یہ ساری ان کی گواہی کے کیا مطلب ہے کہ انہوں نے گواہی دی، اس کے 3 مطلب میں نے آپ کو بتائے۔ ایک یہ کہ ان کے دل گواہی دیتے تھے کہ ہاں یہ نبی سچے ہیں، دوسرے وہ آپس میں اپنے علماء سے بھی وہ اس بات پر بحث ڈسکس کرتے تھے کہ یہ نبی تو سچے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ پھر وہ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسرا معنی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی وہ مشرکین سے کہتے تھے کہ ہمارے نبی آنے والے ہیں اور جب نبی آئیں گے تو پھر ہم تم پر غالب آ جائیں گے۔ تو یہ ان کی گواہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاس ایمان بھی تھا، اور ایمان کے بھی میں نے کیا مطلب بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، تو جو بھی کسی بھی رسول پر ایمان لاتا ہے اللہ کے تو وہ اللہ کا فرما بردار اور ایمان والا کہلاتا ہے۔ تو ان کے پاس ایمان تھا اور انہوں نے گواہی بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن انا، اور گواہی کیا دی؟ انا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، وجاءہم، اور یہی وجہ کیا تھی کہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہم ان کے پاس بینات، ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، ان کو قرآن میں ان کو ساری باتیں بتا دی گئی، ان کی ہسٹری بتا دی گئی، ان کو وہ باتیں بتائی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا وحی کے علاوہ۔ تو یہ سارے دلائل ان کے پاس آئے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور انہوں نے پہچان لیا، پھر انہوں نے انکار کر دیا، کفرو، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تھا یہ ان کا بڑا ظلم تھا، واللہ، اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگوں کا جو جان بوجھ کر ایمان سے انکار کرتے ہیں اپنے دنیا کے فائدوں کے لیے، تو ان کا ظلم اپنی جان پر ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے غضب کے مستحق بنا رہے ہیں خود کو، کہ اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں، یہ ان کا ظلم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نہیں ہدایت دیتا ایسی قوم کو جو خود اپنی جان پر ظلم کر رہی ہو، ایسے ظالموں کو اللہ پھر ہدایت نہیں دے گا جو کہ ہدایت کو سامنے آتی ہے، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور پھر اس پر یقین نہیں کرتے، اس کو جھٹلا دیتے ہیں۔ اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اولئکا، یہی لوگ ہیں، جزاؤہم، ان کا بدلہ، ان کے انجام یہی ہوگا، کیا ہوگا؟ انا، بے شک، علیہم، ان پر لعنت کی، اللہ کی لعنت ہے۔ اور لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے محرومی جو ہوتی ہے وہ لعنت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جنت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان بندوں پر دنیا میں بھی ان کو وہ محتاج ہوتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ان پر ہو تاکہ ان کو ہدایت ملے، تاکہ وہ ایسے کام کرے جس سے وہ ان کی آخرت سنور جائے۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو جانتے بوجھتے ایمان کو ریجیکٹ کرتے، ایمان کو قبول نہیں کرتے، اور پھر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، جب نیک بندوں کے لیے فرشتے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت کر دے، ان کے، یہاں تک کہ قرآن میں دعا ہے فرشتوں کی کہ وہ ایک نیک آدمی کے لیے اس طرح دعا کرتے کہ اللہ اس کی نیک اولادوں کو بھی اور اس کے نیک والدین کو بھی جنت میں سب کو ملا دے۔ یعنی کہ فرشتے جو ہے وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم سے خوش ہوتے ہیں جب ہم اللہ کی فرما برداری میں ہوتے ہیں۔ تو جو کہ فرشتے اللہ کی فرما بردار مخلوق ہے تو وہ بھی پھر ہم سے خوش ہو کے ہمارے لیے اور دعائیں کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ جماعت کی نماز پڑھتے ہیں تو جب امام آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں،
اور فرشتوں کی اور امام کی آمین سے جب انسان خود آمین کہتا ہے تو پھر اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے. تو یہ فرشتے جو ہمارے لیے دعائیں کرنے والی مخلوق ہے، مگر وہ پھر ایسے لوگوں کے لیے لعنت کرتے ہیں جو جانتے بوجھتے سمجھتے ایمان کو دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، پھر بھی ان کفر کو پسند کرتے ہیں صرف دنیا کے فائدے کے لیے، اپنی حسد کے لیے. ان کے اندر بغض ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے، منفی جذبات ہوتے ہیں، تکبر ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ حق کو قبول نہیں کر سکتے. والناس اور لوگ تمام، اور والناس اجمعین، اور نہ صرف فرشتوں کی، تمام انسانوں کی بھی ان کی طرف سے وہ بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. تو انسان کیسے لعنت کرتے ہیں؟ یہاں پر تمام انسان کہا گیا، یعنی کہ اگلے پچھلے تمام انسان. سو دیکھیں قیامت کے دن کیا ہوگا کہ نیک لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ بھی لعنت کریں گے ان پر کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوئے. اور جو برے لوگ ہوں گے جو ان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، تو جو اگلی جنریشن ہوگی اس کے لیے اس کو پچھلی ان کے بعد میں آنے والی جنریشن ان کو لعنت کرے گی کہ تم لوگوں کے برے طریقوں کی وجہ سے تم نے ہم کو بھی گمراہ کر دیا. یعنی جو جہنم میں جانے والے اولاد ہوگی وہ ماں باپ کو لعنت کرے گی کہ تم نے ہم کو گمراہ کیا. یا جو لیڈر جن کو انہوں نے فالو کیا ہوگا وہ اپنے لیڈروں پر لعنت کریں گے کہ تم لوگوں نے ہمیں گمراہی پر ہمیں گمراہی کے راستے پر تم لے آئے. تو پھر لیڈر بھی اپنے فالوورز کو پر لعنت کریں گے کہ ہم جس راستے پہ چل رہے تھے تم ہمارے ساتھ آئے، تم خود ہی شامت زدہ تھے، تم خود ہی ہدایت سے بھاگنے والے تھے، ورنہ تم کو کیا ضرورت تھی ہمارے پیچھے آنے کے لیے. تو گویا جہنم ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی کسی کے بارے میں اچھی فیلنگز نہیں رکھے گا، بلکہ وہ ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہوں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم سے ہم سب کو محفوظ رکھے، تمام مسلمانوں کو. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا خالدین فیہا، یہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. تو ہمیشہ رہیں گے سے مطلب یہ ہوا کہ یہ جو لعنت ہے اوپر وہ کیا ہے کہ ہمیشہ کے عذاب کی لعنت ہے کہ تمہیں اللہ کی رحمت سے تم دور ہو اور ہمیشہ کے لیے تم عذاب میں رہو. مطلب دوزخ میں جو کافر لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کو ریجیکٹ کر دیا وہ ہمیشہ رہیں گے جہنم میں. تو یہاں پر جہنم کا لفظ نہیں استعمال کیا، خالدین فیہا صرف کہا تو جہنم کا لفظ استعمال نہیں کیا. لیکن چونکہ دیکھیں جب لعنت کا مطلب ہی جہنم ہوتا ہے، اگر کوئی لعنت زدہ ہے، اللہ نہ کرے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے، تو جنت اللہ کی رحمت ہے. تو گویا جس پر لعنت ہوئی پھر وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ جنت اس کے لیے حرام ہو جائے گی. تو اس لیے جہنم کا نام نہیں لیا یہاں پر، لیکن خالدین فیہا صرف کہا، یعنی کہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف، اور ان سے ہلکا بھی نہ کیا جائے گا، عنہم ان سے عذاب ان سے تھوڑی دیر کے لیے بھی کم نہیں ہوگا. ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. یعنی کہ ایک بار رحمت کے دروازے بند ہو گئے پھر انسان جو ہے وہ پلٹ نہیں سکتا. انسان ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ گمراہی میں ہی رہتا ہے. اگر دنیا میں لعنت ہے کسی پر، جیسے شیطان پر لعنت ہے، تو شیطان جو ہے وہ اللہ کی بخشش توبہ نہیں کر سکتا، اور نہ وہ اپنے گناہ معاف کروا سکتا ہے، اس کا انجام جہنم ہی ہے. اسی طرح شیطان کے فالوورز ہیں، اسی طرح جو لوگ جانتے بوجھتے ایمان کو پہچان کر کفر کرتے ہیں وہ پھر ان کے لیے ان پر لعنت ہے. اب وہ ان کو ہدایت نہیں ملنی، وہ جہنم ہی جائیں گے، اور جہنم میں جائیں گے تو پھر ان کے لیے کوئی مہلت نہیں ہوگی یا کہ چلو اب کوئی بات نہیں تو تم دوبارہ سے ایک موقع اور دے دیتے ہیں تم کو، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو جہنم میں ان کے لیے پھر عذاب ان کے لیے واجب ہو جائے گا. الا مگر جو کہ الذین وہ لوگ تابو جنہوں نے توبہ کی، من بعد اس کے بعد، ذالک
یعنی کہ انکار کیا ایمان کا لیکن پھر توبہ کر لیا. دیکھیں مرتد جو ہوتا ہے، یہ آیت مرتد پر بھی، مرتد کے حکم بھی اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ کیونکہ اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان کے بعد جو کفر کرے گا، ٹھیک ہے، تو جو اسلام میں آیا پھر اس نے کفر کیا تو پھر اس پر لعنت ہوتی ہے کہ اس نے اسلام جیسی نعمت دیکھا، اسلام جیسی نعمت کو سمجھا اور پھر اس نے انکار کیا تو پھر یہ اس پر لعنت ہو جائے گی، وہ ہمیشہ پھر جہنم میں جائے گا. اگر وہ مرتد کی حالت میں ہی مر گیا تو پھر اس کے اوپر اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. توبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ توبہ قبول کرتے ہیں، لیکن اگر انسان مرتد ہوا ایمان سے اور پھر اسی حالت میں مر گیا تو پھر اگر موت آ رہی ہے، اگر ایک مرتد کو مرتے وقت اس کو یہ ہوتا ہے میں اب اس کو فرشتے نظر آ گئے موت کے، اس وقت وہ اگر معافی طلب کرے گا تو اس کی معافی قبول نہیں ہوگی. نہ پھر مرنے کے بعد وہ کہے گا کہ مجھے ایک بار اور مہلت دی جائے، مجھے ابھی موت کے وقت کہے گا کہ مجھے مہلت ملے، میں دوبارہ سے زندگی میں رہوں اور میں ایمان کے ساتھ رہوں، تو یہ کوئی مہلت نہیں ہوگی. الا مگر الذین، وہ لوگ تابو جنہوں نے توبہ کی، من بعدی، اس کے بعد یعنی کہ ایمان کے بعد کفر کیا یا اسلام میں آ کر مرتد ہوا. دونوں معنی ہیں کہ جو یہودی اور عیسائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا لیکن پھر انہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اور وہ توبہ کر لے اور پھر مسلمان ہو جائے، یا ایک مسلمان جو مرتد ہو گیا تھا وہ توبہ کر لے موت سے پہلے، موت کے فرشتوں کو دیکھنے سے پہلے توبہ کر لے، تو پھر من بعد ذالک، اس کے بعد، اس کے مرتد ہونے کے بعد، واصلح، اور پھر اپنی اصلاح بھی کر لے، پھر وہ ایمان کے ساتھ نیک کام بھی کرے. فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بھی بخشنے والا ہے. حالانکہ اتنا بڑا انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کفر کیا جانتے بوجھتے اور اس ایمان میں آ کر مرتد ہوا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بھی غفور اور رحیم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کے دروازے کھلے رکھتا ہے. اس کے بارے میں قرآن میں اور جگہ بھی یہ بات کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى 25 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے، چاہے انسان بار بار بھی گناہ کر لے لیکن اخلاص کے ساتھ جب توبہ کرے گا تو پھر اس کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے. اور پھر دوسری جگہ فرمایا توبہ، سورہ توبہ 104 میں أَلَمْ يَعْلَمُوا ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے. اور حدیث میں بھی ہے کہ انسان کے آخری سانس تک، یعنی دیکھیں جب تک انسان کے سامنے موت نہ کھڑی ہو، اس کو فرشتے نہ نظر آنے لگے، اس وقت توبہ قبول ہوتی ہے. لیکن جب تو فرشتوں کو دیکھ لے، موت کے فرشتوں کو، پھر توبہ نہیں قبول ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. سورہ نساء آیت نمبر 18 میں کہا کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برائی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے ایک کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے میری توبہ. یہ حدیث جو ہے، حدیث بھی اسی ٹاپک پر ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ. یہ جو ابھی سورہ یہ ترجمہ کیا سورہ نساء کی آیت نمبر 18 کا تھا کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جو برائی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے ایک کو موت آنے لگتی، یعنی کہ موت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے تو اس وقت کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، تو یہ توبہ قبول نہیں ہوتی. اسی طرح حدیث میں ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر. تو یہ مسند احمد، ترمذی اور دوسری حدیث کی کتابوں میں یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اسے موت کا اچھو نہ لگے، یعنی جان کھانے کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی. تو یہ ساری آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ انسان جو ہے
میں اگلی آیت پڑھ لوں پھر ان چاروں کا خلاصہ دیتی ہوں، اس لیے کہ اگلی آیت کا اسی سے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، بعد کے ایمان لیا ہے، ثم پھر ازدادو بڑھ گئے، کفرن کفر میں، لن ہرگز نہیں، تقبلا قبول کی جائے گی، توبتہم ان کی توبہ، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ، ہم الضالون وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہاں پر بتا دیا گیا کہ انسان جو ہے اگر گناہ، انسان چاہے مرتد ہو جاتا ہے، سپوز مرتد ہو گیا، یہ آیات مرتد کے حکم کی ہے کہ انسان جب مرتد ہو جاتا ہے پھر وہ گناہ پر گناہ اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا، تو پھر اتنا کفر میں بڑھ جاتا ہے۔ پھر جب موت آنے لگتی ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں۔ تو ایسے گمراہوں کی اللہ توبہ قبول نہیں کرتا، یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ لیکن ہم اپنے اوپر دیکھیں، مسلمان جو گناہگار ہو جاتے ہیں، دیکھیں ایمان کبھی ایک حالت میں نہیں رہتا، ٹھیک ہے، ایمان گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کو ایمان مضبوط ہوتا ہے تو نیک اعمال کرنا آسان ہوتا ہے، انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اس کے ایمان بڑھتا جاتا ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، نیک اعمال اور ایمان۔ لیکن انسان کے اعمال کم ہو جاتے ہیں، انسان دوسری چیزوں میں مصروف ہو جاتا ہے دنیا میں، تو آہستہ آہستہ اس کا ایمان بھی کم ہونے لگتا ہے، کیونکہ نیکیاں ایمان کو بڑھاتی ہیں، اللہ سے قریب کرتی ہیں، تو پھر انسان کا ایمان بھی کم ہونے لگتا ہے۔ اب ایسے ہمیں احساس ہوتا ہے، دیکھیں کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم بہت قریب محسوس ہوتے ہیں، ہمیں عبادات میں مزہ آتا ہے، اور کبھی ہم سستی آ جاتی ہم پر، تو جب ہمیں احساس ہونے لگے کہ ہم آہستہ آہستہ ہمارا ایمان کم ہو رہا ہے، ہمارے نیک اعمال کم ہو رہے ہیں، ہمیں نیکی کے کاموں میں سستی آنے لگی ہے، تو انسان کو پھر لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، فوراً سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کر کے پھر اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت سنتی ہوں، تو پھر مجھے الحمدللہ ایمان بڑھتا ہے اس سے، تو یا کوئی بھی صدقہ کرنے سے بھی انسان جو ہے اس کا ایمان بڑھتا ہے، تو انسان کو فوراً فکر کرنی چاہیے اپنے ایمان کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں میں، اور کیونکہ گناہ ایسی چیز ہے کہ وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر انسان کے لیے پلٹنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ انسان کو پھر پتہ بھی نہیں ہے، کسی کو اللہ نے بتایا نہیں ہے کہ اس کی موت کب آنی ہے، تو اچانک سے موت آ جاتی ہے۔ اب انسان کہے کہ میں اب توبہ کر لوں، اب میرے پر موت چھا رہی ہے، تو اس وقت پھر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کے دروازے ہمارے لیے ہمیشہ کھلے رکھے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچائے۔ اور یہاں پر دوسری چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان نا امید نہ ہو کہ بس اتنے بار میں نے گناہ کیا، اتنے بار توبہ کیا، اب تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ سے توبہ بھی کروں، یہ رویہ صحیح نہیں ہے۔ انسان 1000 بار بھی پھر پھسل جائے، پھر معافی مانگ لے، پھر پھسلے، پھر معافی مانگے، یہ صحیح طریقہ ہے انسان کا، لیکن کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان بڑھنے کی طرف رہے، اور انشاءاللہ اگر ہم قرآن سے جڑے رہتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں کانشیسلی، تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے، تو نیکی کے کام کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ ہمیں ایک نیکی کا توفیق دیتا ہے، یہ ایک نعمت ہوتی ہے، اس نعمت سے ہم لاپرواہی کرتے ہیں، اس کو کسی معمولی سی وجہ سے سائیڈ میں چھوڑ دیتے ہیں، پھر یہ ہے زندگی میں اپ ڈاؤن آتے ہیں، انسان سے کبھی چھوٹ جاتے ہیں نیک کام، لیکن انسان کو پھر اس کی فکر لگنی چاہیے کہ ہاں مجھے فوراً جیسے ہی موقع ملے میں دوبارہ سے اس کام کو شروع کر لوں۔ کوئی بھی نیک کام شروع کریں، کبھی اس کو اس طرح سے نہ چھوڑ دے کہ پھر پوچھے ہی نہیں، کیونکہ پھر وہ نیکی کا موقع پھر سے نہیں ملتا، یہ کفران نعمت ہو جاتی ہے کہ اللہ نے تو نعمت دی، ہم نے سائڈ پہ چھوڑ دی۔ چونکہ یہ آیات ہمیں یہ سکھا رہی، اس لیے میں دوبارہ آپ سب کو یاد کرا رہی ہوں کہ دیکھیں
مشکل بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے کام، لیکن نیکی کے کام میں اگر انسان جمع رہے تو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے. لیکن انسان جب ہمت ہار کے چھوڑتا ہے تو پھر وہ اس نیکی سے محروم ہو جاتا ہے، اور جتنا زیادہ چھوڑے گا، جتنا زیادہ وقت گزرے گا، وہ اس طرح سے اس کی طرف سے لاپرواہ ہوتا جائے گا، اور پھر ہمارا وقت تو گزر ہی جاتا ہے، پھر ہمارا وقت کسی اور چیز میں گزر جائے گا اور ہم نیکی سے محروم رہ جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اس دین کے علم کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں، ہدایت کی توفیق، نیکی کی توفیق کو اللہ کا انعام سمجھ کر اس کی قدر کرتے ہیں. کیونکہ انسان جو ہے وہ اگر نیکی چھوڑتا ہے تو پھر برائی کی طرف بڑھتا ہے، کیونکہ انسان جامد نہیں رہتا. ٹھیک ہے، ایمان ہمارا کبھی بڑھتا ہے تو کبھی کم ہوتا ہے. اگر ہم ایمان کم ہوتا ہے اور ہم فکر نہیں کرتے تو کم ہوتے ہوتے بہت کم ہو جاتا ہے، اور جتنا ایمان کم اتنا شیطان انسان پر حاوی ہوتا ہے، اور وہ اس سے پھر اور برے کام کرواتا ہے کہ وہ اور اللہ سے دور ہو جائے. سورہ نساء میں بھی یہ آیت ہے، سورہ نساء 137 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے رہے تو اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں راہ راست پر لائے گا. تو یہ جہاں یہ آیت مرتد کے لیے ہے کہ مرتد جو ہو جاتا ہے بالکل، وہ تو بالکل ہی ایمان کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ کفر میں بڑھتا جاتا ہے. لیکن اگر ہم مسلمان کا ہمارا بھی ایمان کم ہوتا ہے تو ہمیں اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچ کر پھر سے اپنے ایمان کو بڑھانا چاہیے، کوئی نیکی کا کام کرنا چاہیے تاکہ اللہ پھر سے ہم سے راضی ہو جائے. آیت نمبر 91، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، وہم اور وہ کفار کافر تھے، فلن تو ہرگز نہیں، یقبلا قبول کیا جائے گا، من احدہم ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض، مل کا مطلب ہوتا ہے، ملو کا مطلب بھر جانا کسی چیز کا. ٹھیک ہے، تو ملء الارض یعنی اتنا سارا کچھ دے دے کہ زمین بھر جائے، اس مال سے اتنا مال وہ دے دے فدیے کے فدیے میں، ذہباً سونا، اتنا سونا بھر کے دے دے کہ ساری زمین بھر سونا ہو. ولو اگرچہ افتدا، وہ فدیہ کے طور پر دے دے کہ اللہ میں یہ صدقہ کرتا ہوں اتنا سارا، تو مجھے اب بچا لے گناہ سے، عذاب سے، بھی ساتھ اس کے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا سونا بھی اگر وہ دے تو قبول نہیں ہوگا. اگر اس کی موت کا وقت آ گیا تو بس ختم، اب توبہ نہیں قبول ہے. جب فرشتے آ گئے تو اپنی ساری دولت بھی انسان دے دے گا مگر اب وہ عذاب سے نہیں بچ سکے گا اگر اس نے ساری زندگی کفر کیا. تو اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک جہنمی سے کہے گا کہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس عذاب نار کے بدلے اسے دینا پسند کرے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ تمہارے پاس اگر اتنا سارا ڈھیروں مال ہے، دنیا بھر کا سامان ہے، تو دے کر تو اپنے آپ کو اس جہنم سے بچانے کی کوشش کرے گا. تو وہ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھ سے اس سے بھی کہیں آسان بات کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو شرک سے باز نہیں آیا. یہ حدیث جو ہے بخاری میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں دنیا میں انسان کو اللہ نے بہت آسان سا دین دیا ہے اور انسان کو کہا ہے کہ شرک نہیں کرنا، یعنی اللہ کی فرما برداری کرنا. انسان اگر اللہ کی فرما برداری کے مقابلے اپنے نفس کی خواہش کے مقابلے میں بھی اگر اللہ کی نافرمانی کو چوز کرتا ہے کہ میرے نفس راضی رہے، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے، تو گویا وہ شرک ہے، وہ بھی شرک ہے. کیونکہ انسان اگر اپنے نفس کو بھی اللہ کی رضا سے آگے کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کی پوجا کر رہا ہے. ضروری نہیں کہ انسان بت کے سامنے بیٹھا ہو. یعنی انسان کو دنیا میں بہت آسان سا کام ہے، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنی ہے، دنیا کی نعمتوں کو انجوائے کرنا ہے. اللہ نے کبھی نہیں منع کیا کہ ان نعمتوں کو تم نہ انجوائے کرو،
اللہ نے ہمارے لیے ہی بنائی ہے، لیکن انسان کبھی دنیا میں اتنا زیادہ گھر جاتا ہے یا کبھی اپنے اندر حسد اور منفی جذبات ہوتے ہیں اس کے اندر، یا اس کے اندر تکبر ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی ہدایت کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور شرک کو اور گمراہی کو اور گناہوں کو پسند کرتا ہے، تو پھر آخرت میں اگر وہ جس مال کے لیے اس نے، جس دنیا کے لیے اس نے اپنی سارا وقت دنیا کا لگا دیا، اگر اسی سارے مال کو بھی اگر مرتے وقت اگر اس سے پوچھا جائے گا کہ تو دے دے گا سب کچھ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو وہ کہے گا ہاں میں تیار ہوں، لیکن اب اس سے فائدہ ہی نہیں ہے، وہ تو مال اب اس سے چھوٹنا ہی والا ہے، وہ تو دنیا میں چھوڑ کے جائے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس صدقے سے کیا فائدہ جو وہ اس کے جب فرشتے نظر آنے لگے اس وقت وہ اپنا صدقہ کرے اور توبہ استغفار کرے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث ہے کہ کافر، دیکھیں انسان ہم نیک اعمال کرتے ہیں دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فائدہ دیتا ہے، نیک اعمال سے ہمارے لیے آخرت کا فائدہ ہوتا ہے، دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، تو لیکن کافر بھی بعض اوقات جو کفر میں اللہ کی نافرمان لوگ ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، وہ بھی دنیا میں اچھے اعمال کرتے ہیں بعض اوقات۔ کوئی بہت امیر آدمی ہے، اس نے ہاسپٹل بنوا دیا، غریبوں کی مدد کی، غلاموں کو آزاد کیا، تو کیا اس کو یہ سارے کام فائدہ کریں گے؟ تو اس کے لیے حدیث ہے کہ عبداللہ بن جدعان کی بابت، عبداللہ بن جدعان ایک مشرک تھا جو کفر کی حالت میں مر گیا تھا، تو اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ بہت مہمان نواز تھا اور غریبوں کی بہت پرواہ کرتا تھا اور غلاموں کو آزاد کرتا تھا، تو کیا یہ سارے اعمال اس کو فائدہ دیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی تھی۔ گویا کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، گویا کہ اچھے کاموں کے لیے اللہ سے ایمان ضروری ہے، انسان کی نیت اللہ کے لیے خالص ہوتی ہے جبھی وہ کام اس کے آخرت میں فائدے دیتے ہیں۔ انسان نے کبھی اللہ کو ہی نہیں مانا، اللہ کا ہی انکار کر دیا، تو پھر وہ اگر اچھے کام کرتا ہے تو وہ اس کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، یہاں پر یہ آیت جو ہے قیامت کے بارے میں کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس میں انسان کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا کہ میں اتنا فدیہ دے دوں اور میری جان چھوٹ جائے، یا کوئی میرا سفارشی آ کر میری سفارش کر دے اور میری جان چھوٹے اس عذاب سے۔ سفارش بھی صرف وہی کرے گا آخرت میں جس کو اللہ اذن دے اور جس کے لیے اللہ اذن دے۔ تو انسانوں نے اگر اپنے دنیا میں ایسے بزرگوں کے پیچھے انہوں نے اپنے لگے ہوئے ہوں گے کہ یہ بزرگ ہمیں بچا لیں گے، اور پھر اس کے لیے نیازیں اور کرتے ہوں گے یا ان کے لیے چڑھاوے چڑھاتے ہوں گے، تو وہ بزرگ جو ہے وہ ان کی کوئی سفارش نہیں کریں گے، کیونکہ سفارش اللہ کیا صفات جو ہے اس کے لیے وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ اجازت دے۔ اور اس دن سورہ ابراہیم میں فرمایا 31 آیت میں لا بیع فیہ ولا خلال، کہ قیامت کا دن ایسا ہے جس میں نہ کوئی لین دین ہوگا کہ تم یہ دے کر وہ لے لو، ایسے کچھ نہیں ہوگا، نہ کوئی گہرا دوست ہوگا جو تمہارے لیے آ کے تمہاری مدد کرے، تو کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اگر دنیا میں، اگر آخرت میں کام آنے والی چیز ہے تو کیا ہے؟ ہماری جو دنیا میں ہم نے نیکی ایمان کے ساتھ ہم نے جو نیک اعمال کیے ہوں گے، تو ان ساری باتوں کا خلاصہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ویسے تو یہ آیات ان لوگوں کے جو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تھے، جو آپ کو پہچان کر انہوں نے صرف اپنے دنیا کی حسد، تکبر اور دنیا کے فائدوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ان کی کانٹیکس میں ہے، مرتد کے کانٹیکس میں ہے، جو ایمان میں اس مسلمان ہو کے پھر مرتد ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم اس سے کیا فائدہ، ہمارے لیے کیا خلاصہ ہے کہ دیکھیں انسان
کو اللہ نے ایمان دیا، انسان کو اللہ نے قرآن اور حدیث کا علم دیا، یہ بہت ہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ہمارے پاس آج قرآن ہے، حدیثیں ہیں، جس سے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں، ہم نیک کام کر سکتے ہیں۔ لیکن انسان اپنے ایمان کی قدر نہیں کرے گا، نہ وہ کانشیسلی نیک کام کرنے کی کوشش کرے گا، تو ہمارا ایمان گھٹتا رہتا ہے، اور انسان پھر جتنا ایمان گھٹتا ہے اتنا شیطان ہم پر حاوی ہوتا ہے، پھر اتنا ہی زیادہ ہم سے گناہ کے کام ہوتے ہیں۔ اور اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو پھر توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے، ہم انسان کو احساس ہو میرا ایمان کم ہو رہا ہے، فوراً توبہ کرے، فوراً ایمان کو بڑھانے کی فکر کرے۔ نیک کام کو جاری کیا ہے تو اس نیک کام کو اگر چھوڑ دیا ہوا ہے تو اس کو فوراً سے دوبارہ سے اس کو شروع کر دے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور ہمیں صرف ہمارے نیک اعمال آخرت میں کام آئیں گے، اور توبہ بھی اس وقت تک ہے جب تک انسان فرشتوں کو نہ دیکھ لے۔ تو کسی کو پتہ نہیں کب اس کے لیے موت کے فرشتے آگے کھڑے ہو جائیں گے، تو انسان کو ہر دم اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور انسان اپنی کمزوریوں کے باوجود بار بار پلٹتا ہے اللہ کی طرف، اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ اب تو میں نے بہت دفعہ معافی مانگ لی اور پھر بھی میں گناہ کرتی ہوں، اب تو بیکار ہے میرا، اور مجھے تو اب تو شرم آتی ہے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے۔ کبھی اس طرح نا امید نہ ہو، کیونکہ یہ شیطان کے اکساوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دروازے کھلے رکھے ہمارے لیے توبہ کے۔ ہاں، انسان جان بوجھ کر بار بار سیم گناہ نہ کرے اور سیم لاپرواہی نہ کرے، لیکن اگر ہو جاتی ہے تب بھی کوئی بات نہیں، تب بھی انسان اللہ کی طرف پلٹتا رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو ہمیشہ بڑھائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی اور اپنے اس دین کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث سے جوڑ کر رکھے، اور احسن طریقے سے ہم اس دین کو سیکھتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں، اپنے آئندہ لوگوں تک پہنچاتے رہیں انشاءاللہ، اور ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہم اس دنیا میں بنا لیں ان کاموں کو، کہ ہمیں آخرت میں یہی کام ہمارے کام آئیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے لیے یہی کام اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت کے لیے قبول کر لے، اور ہمیں اس سے اجر و ثواب کو بڑا چڑھا کر دے۔ آمین۔